میرے پیارے شیخ مثالوں کے بادشاہ میرے محسن، جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا، ان کی توجہ، ان کی برکتیں اللہ کی عطا ہے، مالک کا احسان ہے جو حضرت والا کے ذریعے دیا، جو آپ محبت سے بیان سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے شیخ کے ذریعے عطا فرمائی، تینوں مشائخ کے ذریعے۔ بتاؤں ایک مثال اور؟ اچھا، عطر کی دکان پر گئے، یہ عطر نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، اچھا بھائی یہ دے دیں مجھے آدھا تولا یا چلو کوارٹر تولا۔ گھر گئے، اماں نے کہا ارے بیٹا کیا خوشبو لگائی ہے، عطر کا نام کیا ہے؟ کہ اماں عطر کا نام تو ہم کو نہیں پتا، اور 6-7 عطر مل کے لگے، اس کی خوشبو ہے، نام تو مجھے نہیں پتا۔ ہاں عطر کا نام نہیں پتا تو خوشبو مست کر رہی ہے، خالق کے عطر کے نام کی خوشبو کیا ہوگی بھائی؟ وہ ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم یہاں سے جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ باہر نکلے، گھر پہنچ کے شکایت کر دی، ماں باپ سے لڑ پڑے، فلم پر بیٹھ گئے، گندی فلم دیکھ لی، زبان کے 20 گناہ بکواس کر ڈالی، ماں باپ سے ناشکری کر لی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بیشتی زیور میں شروع میں یہ ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آزمانے کے لیے بھیجا، وہ کوڑی کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ کی ایسی حالت، جسم پورا ختم، اور کوئی کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ دیکھ رہے ہیں کوڑ ہیں، کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی اپنے قریب نہیں بٹھاتا، اور اس لیے بہت غمگین ہے۔ ارے فرشتہ پوچھ رہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اچھا بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیرا کوڑی اچھا ہو گیا۔ کہ اور کیا کوئی تمنا؟ کہ بس فاقے سے رہتا ہوں تو آپ میرے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو فرشتے نے جو ہے اس کو ایک اونٹنی گھابن بچہ دینے والی وہ دے دی اس کو، اور دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ جنگل پورا بھر گیا اونٹنیوں سے جناب۔ ایک گنجے کے پاس گیا، کیا حال ہے، سب خیریت سے ہیں؟ تو دیہاتی ماحول وغیرہ کا بس خیریت کیا ہے، بال ہے نہیں، اس لیے کوئی لفٹ نہیں کرا تھا، سب مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا گنج اچھا ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ کہ اور کچھ مال پانی کے لیے کچھ ہو؟ تو گائے گابھن بچہ دینے والی اس کو دے دی۔ کچھ عرصے میں ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، اور نابینا کے پاس آیا، آپ بتائیں کیا حال ہے کیا، اور اس کو دعا دی اللہ آپ کے گائے کے گابھن گائے میں برکت دے، تو برکت ہی برکت ہو گئی۔ نابینا سے پوچھا آپ کے لیے کیا؟ کہا جناب آپ جو بھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میں نابینا ہوں، پیدائشی، دنیا کی نعمتوں سے محروم ہوں، اور جو بیوقوف لوگ ہیں مجھے قریب بھی نہیں آنے دیتے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ سے دعا کی، نابینا اچھا ہو گیا۔ کہ آپ کے لیے اور کیا آپ کے خیال میں؟ کہ کچھ پیٹ کا بندوبست بھی ہو جائے۔ تو بکری گابن بکری دی کا اللہ آپ کے ریوڑ میں، آپ کے بکری میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ناشکری کی وجہ سے عورتیں زیادہ دوزخ میں جائیں گی۔ بعض بیوقوف عورتیں کہتی ہیں کہ جب ہم دوزخ میں زیادہ عورتیں جائیں گی تو مجھے جو کرنا ہے گناہ میں کروں۔ ارے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، بڑا جرت والا جملہ ہے یہ۔ ضروری ہے کہ آپ کا نام اسی لسٹ میں لکھا ہو۔ جو اللہ نے نعمت دی، چاہے شوہر سے تکلیف، چاہے ماں باپ سے، چاہے بھائی سے، چاہے ساس سسر سے، چاہے پیسوں کی کمی، چاہے شوہر آپ کے پاس مصروف وقت کم لگا رہا ہے، جو بھی، چاہے رنگ کیسا ہے، بچے کیا معاملہ، جو بھی ہو، اللہ آپ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ اے اللہ آپ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان پر خاتمہ ہو تو موجودہ ایمان کا روز شکر ادا کیا کرو، تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیں گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے دیا کیا ہے، نعوذ باللہ، اس کو یہ ملا، اس کو یہ ملا، ہمیں کیا دیا؟ ارے سب سے پہلے ایمان جو دیا اس کا کوئی حق ادا کر سکتا ہے؟ جو کلمہ شریف اللہ نے عطا کیا، حق ادا کر سکتا ہے؟ ابھی ایک صاحب کے پاس میں عصر کے بعد گیا، بہت دنوں سے وہ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے ایک اسکول کا نام لیا کہ میرے بیٹے وہاں پڑھتے ہیں۔ بیٹوں نے آ کر بتایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی تصویر سامنے رکھ کر اور موم بتی جلا کر دعا کی جاتی ہے۔ کہ میرے تو جسم میں آگ لگ گئی کہ یہودی اور عیسائی کا طریقہ ہے،
میں تو پہنچ گیا اسکول کے اندر، بھائی الگ الگ بیٹھو آپ دونوں، بھائی اے بھائی شفیق کی اولاد ادھر بیٹھو، باتیں کرنے کے لیے تھوڑی آتے ہیں. اب بڑے ہو گئے ہو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اوروں کو کنٹرول کرو. ماشاءاللہ آپ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہیں. سارا مضمون ادھر ادھر ہو جاتا ہے پورا. فکر بھی کرو نا بھائی، بھلے کوئی دل لگے نہ لگے، آتے ہو تو پھر بیٹھو، پھر دھیان سے سنو، شاید میں بھی اللہ والا بن جاؤں، آپ اللہ والے بن جائیں. ایشو دینا تو کہا میں نے تو اسکول میں جا کے ادھم مچا دی کہ آپ لوگ ہمارے اولادوں کو عیسائی اور یہودی بنانا چاہتے ہو. یہ حال ہے. ہم بھی شکر ادا کریں جناب، مسجد اختر ہو یا غرفت السالکین ہو، ابا ہو یا دادی ہو، جو بھی نعمت ہے، اپنے نہ دیکھیں کہ میری کیا خواہشات ہیں، فلانی ساس ایسی ہے، میرا شوہر ایسا ہے، اور ایسے خط کا جواب دیتے ہیں کہ میں بھائی حدیث پاک ہے، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو نقل کی توفیق ہوگی، تو دین میں اپنے سے کم نعمت والے کو دیکھو شکر کی توفیق ہوگی، اللہ اور دیں گے. تو جواب کیا آتا ہے کہ میں اپنے سے کم کیا نعمت والوں کو دیکھوں. ارے اللہ کی بندی تجھے عقل نہیں ہے؟ تو بچپن سے بیان سنتی ہوئی آ رہی ہے، اللہ نے تجھے ماں بنا دیا، کسی کو دادی بنا دیا، کسی کو بڑی بیٹی بڑی بہن بنا دیا، اور بیان سنتے ہوئے آ رہی ہو، حضرت کی کتابیں پڑھ رہی ہو، حالات تمہارے سامنے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس بات کا شکر ادا کروں. ارے پہلے ایمان کا شکر ادا کر کے دکھا، آنکھوں کا شکر ادا کر کے دکھا، جہاں نابینا عورتوں کو دیکھ. ہم نہیں کہیں گے کہ پاگل خانے جاؤ، ہم نہیں کہتے پاگل خانے جاؤ، لیکن جو ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم پاگل خانے میں کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. جو عورتوں کا حال ہے بیچاریوں کا، اب نہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان بیچاریوں کا کیا حال ہے. جو ماسیاں ہیں وہ بھی نیک اللہ والی، تجھے اللہ نے ماسی نہیں بنایا؟ اس گرمی کے اندر کپڑے دھونا، برتن دھونا، دماغ خراب نہ ہو جائے. کس بات کا شکر ادا کروں؟ ارے میں ہی نہیں شکر ادا کر سکتا اپنے لیے بھی، اور آپ کی کیا باتیں گناؤں. انشاءاللہ اتنی باتیں گنا سکتا ہوں کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی اور سجدے سے سر نہیں اٹھے گا. اتنے اللہ کے احسانات ہیں. اللہ نے فرشتے کو پھر بھیجا کہ جاؤ تینوں کی آزمائش کرو. یہ حدیث پاک ہے. فرشتہ آیا پہلے کوڑی کے پاس، کیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے سب؟ کہا میں بہت مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں، اور آپ کی اتنی اونٹنیاں اور اتنے اونٹ ہیں، تو اللہ نے آپ کو اتنا دیا. میں نے سنا ہے آپ پہلے کوڑی تھے، کوئی آپ کے قریب نہیں آتا تھا، اللہ نے آپ کی غیب سے مدد کی. کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، میں شروع سے ایسا حسین اور اسمارٹ تھا؟ کیسی بات، کس نے آپ کو یہ بتایا؟ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اور میں کیوں آپ کو اونٹ نہیں دوں؟ میں نے اتنی محنت کی اور یہ کیا وہ کیا یہ کیا، تب اتنی مجھے اونٹنیاں ملی ہیں. میں نے اتنی محنتیں کی ہیں، میں پہلے شروع سے ہی امیر ہوں. تو فرشتے نے کیا کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ کرے تو پہلے جیسا ہو جائے، سب ختم ہو گیا. آج ہم کہتے ہیں بھائی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. صبح سے لے کر رات تک ہم لوگ ناشکری میں ہیں. یہ مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، میرے شوہر نے یہ نہیں دیا، میرے پاس زیادہ بیٹھا نہیں. اور دوسری ہماری سہیلیوں کے پاس شوہر ساری رات جاگتے رہتے ہیں. اور تو اپنے حالات تو دیکھ جو اس وقت میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے. خدا کی قسم سپر کمپیوٹر بھی ہمارے پر جو اللہ کے احسانات ہیں نہیں گن سکتے ہم. اللہ کا بھی اعلان ہے کہ شکر احسان گننا چاہو، نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ایک ایک ذائقے کی نعمت گن لو، چلو سونگنے کی نعمت گن لو، چلو گنتے جاؤ دیکھتا ہوں. صرف آنکھوں کا شکر نہیں ادا کرنا ہے، پلکوں کا بھی ادا کرنا ہے، بھووں کا بھی کرنا ہے، آنکھ کے پردے کا بھی شکر ادا کرنا ہے. ڈاکٹر بیٹھا ہے، پوچھو اس سے کہ ایسا کوئی مریض نہیں ہے جس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں؟ کیسے کیسے بیمار آتے ہیں. ابھی جمعے کے دن مجھے دوست نے بتایا کہ وہ جو بہت بڑا رئیس تھا، کروڑ پتی، وہ بیچارہ ختم ہو گیا سب اس کا مال. تو ابھی کچھ دن پہلے سے ہی تکلیف میں فالج گر گیا. کہا وہ دور بیٹھا ہے، وہ ویل چیئر پر ہے. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ میں چلتا ہوں. میں چلا جا کے ان سے گلے ملا جا کر. میں نے کہا گھبرانا نہیں، اچانک فالج آئے. کہاں انشاءاللہ اچانک صحت مل جائے گی. اس حالت میں بھی شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک فقیر گزر رہا تھا. اس فقیر یہ نہیں بھکاری والا نہیں، دین کی سمجھ والا. اس کے پاس چپل نہیں تھی.
اور بڑا اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. اس کے منہ سے جو ہے نا وہ شکر ہی ہوتا تھا. تو بغداد کی جامع مسجد کے پاس آیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے, اس کے دونوں پیر نہیں ہیں اور دونوں ہاتھ نہیں ہیں, اور وہ نعوذ باللہ شکایت کر رہا ہے. وہ آیا اس کے پاس, کہا دیکھو میری چپل نہیں ہے, میں کتنی تکلیف میں ہوں, میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں, آپ بھی شکر ادا کرو. کہا مولانا ہر وقت نصیحتیں اچھی نہیں لگتی, حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں نصیحت مومن کو اثر کرتی ہے. کہا دونوں پیر نہیں ہیں, دونوں ہاتھ نہیں ہیں, کس بات کا شکر ادا کروں؟ کہا میرے ایک سوال جواب تو بہت ہے, مجھے ایک جواب دے دے, تجھے پیشاب سے ہی آتا ہے؟ کہاں؟ کہ آپ کا پیشاب بند ہو جائے تو اسی حالت میں سجدے میں گر گیا کہ اللہ آپ کا بہت شکر ہے, آپ کا احسان ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا اسباق ہوتے تھے. گاڑی میں تشریف فرماتے حضرت, ہم آ رہے تھے سر سید یونیورسٹی سے آ رہے تھے گلشن میں, تو ایک نئی گاڑی نے اوورٹیک کیا, میں گاڑی چلا رہا تھا, تو حضرت نے فرمایا کہ نئی گاڑی دیکھ کر طلب ہو رہی ہے. اس وقت خاموش کا, اور بلکہ شیخ کا دل خوش کرنے کے لیے, ہاں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جھوٹ میں نہیں لکھا جاتا, اس میں کس کا کیا ضرر ہے. فرمایا شکر کر اللہ نے یہ گاڑی بھی دی, اگر یہ نہ دیتا پھر کیا کرتا. پھر ہم سیدھے ہاتھ پہ عزیز بھٹی پارک کی طرف ہم نے ٹرن لیا, تو پھر ہم نے گدھا گاڑی کو اوورٹیک کیا جس کے اوپر اسٹیل لدا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا دیکھ اس کو, دیکھ شکر کر, اللہ والے اپنے کو ملا دے, شکر کر اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا, ورنہ یہ ڈنڈے مار رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, اور حضرت انداز کہ ڈبے کے اندر پتھر ہیں اور کھڑکھڑ بھی کر رہا ہے, گالیاں بھی دے رہا ہے. شکر کر اللہ نے ہمیں گدھا نہیں بنایا. کیا کرتے ہم؟ پھر جس کام سے گئے تھے واپس آئے, خانقاہ میں حضرت نے یہ واقعہ سنایا. پھر فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس کے پاس پرانی گاڑی ہے وہ نئی گاڑی کو مت سوچے, سوچے اس سے پرانی گاڑی ان کے پاس ہے اور میں اس گاڑی کا اہل ہوں اس گاڑی کا نہیں. اور موٹر سائیکل والوں کو دیکھیں, ٹیکسی میں جو جا رہے ہیں, رکشا میں جا رہے ہیں, منی بس میں جا رہے ہیں, شکر ادا ہی کرتا جائیں. تو ایک صاحب بیٹھے تھے وہاں ادب سے اجازت لے کر, کہا حضرت جی میرے پاس تو بالکل مال نہیں ہے, میں گاڑی کا کیا, رکشا کا کیا, موٹر سائیکل میں تو بہت پیسے, میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس, میں کس کا شکر ادا کروں. حضرت اس زمانے میں نیچے بیٹھتے تھے, بیمار نہیں تھے, تو دونوں ہاتھ پر, دونوں ٹانگوں پر ہاتھ مار کر فرمایا ان ٹانگوں کا شکر ادا کر. کیا اپنی ٹانگیں مرسیڈیز کے عوض بیچے گا؟ کتنی قیمت ہے. ایک آدمی نے حضرت سے کہا حضرت میں غریب ہوں اور میرے جو ہے وہ کھانے پینے کو نہیں. فرمایا پہلے وہ بات میں, کس چیز کا غریب ہے؟ غریب وہ ہے جو گناہ کرتا ہے, اور غریب وہ ہے جو ایمان نہیں ہے جس کے پاس. یہ بتا, اس وقت کی بات بتا رہا ہوں 90s کی, کہ یہ بتاؤ گردے کے آپریشن میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کہ حضرت 5 لاکھ. کہ ارے بدھو 10 لاکھ پیٹ سے بندے ہوئے, کہہ رہا ہے میں غریب ہوں. ابھی آنکھ کی کوئی قیمت, کوئی دل کی قیمت دے گا کوئی 5 کروڑ روپے میں دل اپنا؟ بولنا تو آسان ہے لیکن اگر دل دے کر دکھائے تو پتا چلے گا. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور بیوقوف اور نالائق ہے وہ جو دوسروں کی عمارات کو دیکھ کر اپنی جھگی کو اٹھا کے بلڈوز کر دے. وہ میری ماں بہن بہو بیٹی بھی بیوقوف ہے جو رات دن بس مجھے یہ نہیں ملا, میرا شوہر اس طرح, میرا بیٹا اس طرح, مجھے اولاد نہیں ہے, اتنے برس ہو گئے رشتہ نہیں ہوا, یہ نہیں. ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور فرشتہ کوڑی جو تھا اس نے اکڑ دکھائی کہ میں تو شروع سے ہی خوبصورت اور اسمارٹ ہوں, میں تو شروع سے ہی جدی پشتی پیسے والا ہوں. فرشتے نے کہا کہ اگر آپ جھوٹے ہو نا, اگر تم جھوٹے ہو, تم سب پرانے جیسے تو ہو جا, سب چیز ختم. آیا گنجے کے پاس جس کو بہترین بال ملے ہوئے تھے, جس کو فرشتے نے اللہ کے حکم سے گابن گائے دی تھی, اس سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, تکلیف میں ہوں اور مال پانی نہیں ہے, تو اگر ایک گائے, آپ کا ریوڑ پورا جنگل سے بھرا ہوا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ آپ گنجے تھے پہلے اور آپ کو کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا اور آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا, اللہ نے آپ کو بال دیے, اللہ نے آپ کو مال دیا, تو اس میں سے ایک گائے مجھے دے دیں. کہا آپ کو پتا نہیں کس نے بولا ہے جھوٹ, میں تو شروع سے ہی اسمارٹ ہوں, میں تو شروع سے ہی مالدار ہوں, پھر میں نے یہ محنت کی, پھر یہ محنت کی, یہ محنت کی. آپ کو کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا. کہ اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے جیسا ہو جا, اس کا بھی سب کچھ ختم ہو گیا.
جو نابینا جس کو آنکھیں ملی اللہ کے حکم سے، جس کے ریوڑ تھے، آئے آ کر سلام کیا، وعلیکم السلام، بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ نابینا تھے، اللہ نے آپ کو بینا کیا، اللہ نے آپ کو یہ اتنا مال دیا، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، اگر صرف ایک بکری مجھے دے دو تو؟ کہا آپ نے بالکل سچ کہا، میں نابینا ہی تھا، میرے رب نے مجھے آنکھیں دی، میرے رب نے مجھے کسی کے ذریعے مال دیا، ایک دیا، اور پھر اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا سے اللہ نے مجھے ریوڑ کے ریوڑ دے دیے۔ خدا کی قسم اگر تو سب لے جا مجھے غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہی دیا، میں اللہ ہی کے نام پر تجھے دیتا ہوں۔ میں کہا جا بھائی تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا۔ دنیا دھوکے کا گھر جب ہے جب جیولری میں، بیوٹی پارلر میں، لباسوں میں، مارکیٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ہر وقت سال میں 10 مرتبہ مارکیٹوں میں جانا ضروری ہے، اور قرآن پاک نہیں ہو رہا، مناجات مقبول نہیں، ذکر نہیں، کلمہ نہیں، درود شریف نہیں، اس پر بھی اللہ عطا کا فرما رہے گناہوں کے ساتھ۔ ایک آدمی پیاس سے مر رہا تھا، پیاس سے مر رہا تھا، ریگستان وغیرہ میں کوئی تھوڑا سا پانی کہیں ملا، اس کو کیچڑ ملا ہوا، اس نے پانی پیا، پیاس سے مر رہا تھا تو جھومنے لگا، مرتے مرتے بچانا۔ تو وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرا خاک آمیز جو مجنو کنن، جرا خاک آمیز تو مجنو کنن، صاحب گر باشد ندانم چون کنن۔ اے میرے بھائی، اس لو اور پیاس میں تو کیچڑ ملے ہوئے پانی کا ایک گھونٹ تجھے مست کر رہا ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ صاف پانی تجھے ملے گا تو تیرا کیا حال ہوگا۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستوں، گناہوں کے ساتھ ہمیں نماز روزے بیان کرنے، سننے اور تلاوت و ذکر میں مزہ آ رہا ہے، اور اللہ نعمتوں پر نعمت عطا فرما رہے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو کیا ملے گا۔ ارے یہ پوچھ کے کیا نہیں ملے گا، یہ پوچھ کے کیا نہیں ملے گا۔ جوش آتا ہے کہ آج کے بعد میں شکر گزار بنوں گا، میں شکر گزار بنوں گی، میں ساس سسر کی خدمت کروں گی اور انشاءاللہ تعالی جنت اپنی بناؤں گی، آج کے بعد میں انتقام نہیں لوں گا، انتقام نہیں لوں گی۔ لیکن پھر کیا ہے، اور نفس آ کر ہمیں ذلیل کر دیتا ہے اللہ کے سامنے۔ نفس ذلیل کر دیتا ہے۔ ایک آدمی شکار کا چیمپئن تھا اور رائفل لے کر یا جو بھی گن ہے اکڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ہرن کو دیکھوں گا، ایک فائر میں ختم، ایک فائر میں ختم، چھٹی۔ جھاڑیوں سے جنگلی سور نکل آیا، اس کی پیر دبوچ لیا۔ اب اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ میں نے اپنے نشانے پر ناز کیا، میں نے ناشکری کی، آپ نشانہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، اور میں چلا تھا ہرن کا شکار کرنے، خود سور کا شکار ہو گیا۔ چلے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، نفس کے جنگلی سور نے کہیں بد نظری میں دبوچ لیا، کہیں برے اخلاق میں دبوچ لیا، کہیں ناشکری میں دبوچ لیا، کہیں ماں باپ سے اکڑ میں دبوچ لیا، کہیں اپنی خودرائی کے اندر گھسا ہوا ہے، شیخ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بھائی شیخ تو بار بار انشاءاللہ سمجھائے گا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے بھروسے پر کہتا ہوں، لیکن میرے دوستوں اور میری بہو بیٹیوں، آپ لوگوں کا تو نقصان ہوگا نا۔ اتنے دن بھی غفلت میں کیوں گزرے؟ پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ جب قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرد سے ایک بالشت میں پہلے مر گیا، ایک بالشت، اتنا فاصلہ، فرمایا اس وقت جو خون کے آنسو روئیں گے نا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج جب اللہ اپنے گناہوں پر اور ناشکریوں پر روئیں گے نا، ارے قرآن پاک آزمانے کے لیے نہیں ہے، دین آزمانے کے لیے نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں مثالوں کے بادشاہ پیارے شیخ فرماتے تھے صرف 10 دن تقویٰ سے گزار لو، صرف 10 دن، زیادہ نہیں، صرف 10 دن، ایک گناہ بھی نہیں کرنا ہے، صرف 10 دن ایک گناہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دیکھو کہ میڈیا نے کیا دیا، بےہودہ فلموں نے کیا دیا، ڈائجسٹوں نے کیا دیا، نمازیں نہ پڑھ کر کیا ملا، کس طرح بدماشیاں اور بحث اور گندے اخلاق سے کیا ملا، لڑکے لڑکیوں سے کیا ملا، ہاتھ سے جوانی برباد کرنے سے کیا ملا، اور اس کے بعد دیکھو 10 دن میں اللہ نے کیا دیا، ایسا مزہ جو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو بھی عطا نہیں فرماتے، ایسا مزہ اگر اللہ ظاہر میں دے دے نا، آج اس لیے تو مرتے ہیں،
کہ تقوی والے ہیں، ہمیں پتا ہے تقوی والا ہے، لیکن اس کو ملا تو کچھ بھی نہیں ہے. تجھے کیا معلوم کہ وہ رات دن اللہ کا شکر ادا کر کے پھر بھی کہتا ہے اللہ معاف کر دیں. آپ کی ایک نعمت اس کا بھی مجھ سے شکر ادا نہیں ہوا، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. دانتوں کا شکر نہیں ہے، یقین کرنا، دانتوں کا شکر نہیں ہے، ہر دانت کا شکر ہے. دانتوں کا شکر نہیں ہے، پھر سن لیں، ہر دانت کا شکر ہے. کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دانت کا شکر ہے جو صبح سے لے کر اب تک چبایا. ہر کھانے کا شکر وہ الگ ہے، لیکن اگر ہم نے اب تک 1000 دفعہ ہماری داڑیں چلی ہیں، بسکٹ، دوپہر کا کھانا اور ناشتہ، یہ جتنی بار چلا ہے ہمارے دانت، ہر چلنے پر اللہ کا شکر ہے. کتنی بار چلا ہے صبح سے اب تک ہمارا منہ؟ بتاؤ، گن کر بتاؤ. دیکھتا ہوں کمپیوٹر بھی ساتھ رکھو آج رات میں، رات کے مجھے حساب دے دینا، صبح کو موبائل ساتھ میں رکھو اور دباتے جائیں ہم لوگ، اور پھر گنتے بھی جائیں. گن بھی نہیں سکتے اس گننے کو، گن بھی نہیں سکتے اس بار بار چلنے کو، گن بھی نہیں سکتے. سانس کا شکر ادا کرو. ابھی چند ماہ پہلے ایک نوجوان کا انتقال ہوا. کیسے؟ لیٹے لیٹے، پتہ نہیں کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، مجھے یاد نہیں پی رہا تھا، لیٹے لیٹے وہ پتہ نہیں کوئی نالی ڈاکٹر وغیرہ بتاتے ہیں پھیپھڑوں کی، اس میں پانی چلا گیا، سانس رک گیا، ہاسپٹل جاتے جاتے انتقال ہو گیا. اب یہ ہمیں کیا تکلیف ہے اس وقت تک؟ آپ اور مجھے معلوم نہیں تو شکر کیا کریں گے جب وہاں پتا چلے گا کہ جس دن سے تو پیدا ہوا اور آخری سانس تک ہم نے تجھے 5 لاکھ مرتبہ ایکسیڈنٹ سے بچایا. جب معلوم ہی نہیں ہے کس چیز کا شکر. حضرت دعا مانگتے مانگتے یا اللہ یہ شکر، پھر یہ سکھایا اے اللہ آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ مجھے معاف کر دے. کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ صرف ایمان کا شکر کوئی ادا کر کے دکھائے میں مان جاؤں. اسماعیل کدھر دیکھ رہا ہے؟ کیوں پریشان کرتا ہے بھائی؟ سب معاف تو کر دیا لیکن کوئی طریقہ تو نہیں ہے بیان سننے کا کوئی ہے. بچوں جیسی حرکت کرتے ہیں. ادھر کیا رکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ چاہے آپ کا بھی کوئی بچہ ہو، کچھ بھی ہو، ادھر سنبھال کے رکھو بس. تو یہ شکر زیادہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی زیادہ ملیں گی. اور توبہ پر بھی انعامات کی بارش لگی ہوئی ہے. تقوی پر الگ انعامات. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا. ایک بتائے بس، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کیا انعام کی بارش تو دیکھو آپ. اب کوئی کہے گا کہ توبہ پر اللہ فرما رہے ہیں کہ بارش ہوگی، تو ہمارے کھیت کے ساتھ تو ہندوؤں کا بھی کھیت ہے، تو بارش تو وہاں بھی ہوئی. اور اگر کوئی دوست اور دشمن کو ایک ہی ہدیہ دے تو دوست کہے گا آپ نے ہمارے میں کیا فرق کیا؟ فرمایا یہاں سے مراد تو بارش ہے ہی، اور مسلمانوں کے لیے ایک اور انعام ہے، رحمت فیضان الہیہ. ہمیں دھیان ہی نہیں ہے اس بات پہ. آپ سوچو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، گناہ کون چھڑواتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. عبادت کی کون توفیق دیتا ہے؟ پھر انعام کس چیز کا ہے؟ انعام کس چیز کا؟ 50 سال کوئی تقویٰ 75 سال کا ہے، 50 سال تقویٰ سے رہ سکتا ہے کیا؟ نیند وغیرہ، چلو 50 سال کا تقویٰ آ گیا تو اصول کیا ہے؟ 50 سال کا تقویٰ، 50 سال کی جنت، اس کے بعد گیٹ آؤٹ. نعمت بھی اللہ دے رہے ہیں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور انعام بھی اللہ دے رہے ہیں. کس بات کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ انعاموں کی بارش فرما رہے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اور یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو ہم گٹر لائن میں گزارنے کی فکر کرتے ہیں. یہ جملہ اتنا اس وقت عام جملہ ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا خوف آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے رب کو کس لمحے خوش کیا ہے؟ اپنے بھی تو آپریشن کریں نا ہم لوگ، جو یہ کہتے ہیں اللہ نے نعوذ باللہ دیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کوئی گن بھی نہیں سکتا. اب میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ بہو بیٹیوں بھی عہد کرو کہ آج کے بعد سے ہم ناشکری نہیں کریں گے. دیکھو اس نے شکر کیا نابینا کو تو اس کو اور مل گیا، اور ناشکری پر سب ان سے چلا گیا، اکڑ دکھائی. ہمارا بھی یہی حال ہے کہ صاحب آپ جانتے ہی نہیں ہے میرا ماضی کیسا ہے. یہ سب یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک میں، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُقْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ، کہ بعض لوگوں کو اللہ عزتیں دیتے ہیں. بیان کیا
تبلیغ میں چلے گئے، تصنیف میں چلے گئے، تالیف میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، امامت مل گئی، نماز مل گئی، جماعت کی، جو بھی اللہ نے نعمتیں دی، تو یہ کہتا ہے کہ ہم تھے ہی ایسے. ہم نے اتنی محنت کی، جب شیخ نے خلافت دی ہم نے اتنی محنت کی، تو ہم نے جو ہے وہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ سے نسبت تو ہٹ گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ انتقام نہیں لیتے. بس اللہ تعالیٰ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون میرے سامنے ہے اس وقت رکھا ہوا، لیکن حضرت فرماتے تھے جو دل میں اللہ ڈالیں اس کو بیان کیا کرو، اور اس وقت آگے بیان کی ہمت نہیں ہو رہی. سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے زیادہ آدمی کیا بیان کرے. تو حضرت کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ ابھی جو ریل چڑھی ہے نا اس کو لے کر اپنے گھر جاؤ، خانقاہ والے خانقاہ جائیں، اس ریل پر کوئی اور ریل زبردستی مت چڑھاؤ کہ مجھے اس وقت سامنے رکھا ہوا ہے، یہ پرچے میں نے نکال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں. شیخ کو خط لکھنے کے آداب، کتنا جلدی جلدی خط لکھنا چاہیے، لیکن اس وقت کوئی ہمت نہیں ہو رہی بیان کرنے کی. بس اللہ معاف فرما دے، شکر گزار اللہ بندہ بنا دے. چاہے کوئی بھی نعمت ہماری نظر میں نہ ہو، فرض کریں کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن فرض کریں ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد جب گنتے جائیں گے تو گنتے جائیں گے کیا کیا دولتیں ہیں. میرے تو کم از کم ہمت نہیں ہے اس وقت بیان کرنے کی. بس جو یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی پر اپنی رحمت سے دل میں یہی اتار دینا تو آج کے لیے بہت ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے جو آج تک ناشکریہ کی. جب تک سورج مشرق سے نکلتا رہے گا توبہ قبول ہوتی رہے گی. اور جب سونے سے پہلے اللہ میری بھی عادت کر دیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں سن کر، لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہیں کرتے. دنیا میں جو احسان کرتا ہے تو آپس میں کہتے ہیں کہ بھئی اس کا ہم پر احسان ہے، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے. تو جو اللہ تعالیٰ کے احسانات روزانہ 5 منٹ سونے سے پہلے یاد کرے گا، ماں باپ کا حق ادا کیا، بیوی کا حق ادا کیا، بچوں کا حق ادا کیا، اس کے بعد صرف 3 منٹ ہے، 3 منٹ حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ نعمتوں کا ذکر 3 منٹ میں کیا 30,000 سال بھی مل جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات نہیں گن سکتے. بس بھائی میرے ہمت نہیں ہے ابھی مزید کسی بیان کی. درود شریف پڑھ لیں بس. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے، خیر رب کریم معاف فرما دیجیے، بغیر استحقاق کے معاف فرما دے. یا اللہ بغیر استحقاق کے معاف فرما دے. جتنے گناہ، کمینے پر، نالائکیاں، بے حیائیاں، بے غیرتیاں، بے ادبیاں، ناشکریاں کی، جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے، جتنے کمینے پن کیے، یا اللہ نالائق ہوں، ہم نالائق ہیں، مجھ سے نالائکی ہو گئی، مجھ سے کمینہ پن اور ذلیل حرکتیں ہو گئی. اے بے حساب معاف فرمانے والے، بغیر استحقاق کے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ پورے امت مسلمہ کو معاف فرما دے. یا اللہ اپنے کرم، اپنی رحمت سے آپ ارحم الراحمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرما دیں. اے رب کریم کو معاف فرما دیں. اللہ آپ کو اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو آپ کبھی نہ فرماتے استغفروا ربکم. آپ امر کے ذریعے حکم دے رہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ابھی بھی مانگنا، آئندہ بھی مانگنا. اے ربا معاف فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی بے حساب نعمتوں کا بے حساب شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ آپ نے بغیر مانگے کتا اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا. بغیر مانگے ایمان عطا فرمایا. یا اللہ بغیر مانگے اچھے عقیدے والے کے گھر میں پیدا کیا. بغیر مانگے آنکھوں میں نور عطا کیا. بغیر مانگے آپ نے بولنے کی، سننے کی طاقت عطا فرمائی. یا اللہ آپ کے اتنے احسانات ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ حضرت والا سے سنا، ایک تو زبانی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اصلی اور حقیقی شکر کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے اللہ
آپ نے فرمایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے وہ وقت یاد کرو مفہوم جس وقت تم ضعیف تھے، ہم نے تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ یا اللہ یہ اصلی شکر مجھے اور ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ تمام مشکلات آسان فرما، رزق میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، حافظ خضر کو، حافظ توبان کو، یا اللہ حافظ عدنان کو، سناد میاں کو، یا اللہ جو صاحب اولاد نہیں سب کو صاحب اولاد بنا، جن کے رشتے نہیں ہیں اچھے رشتے عطا فرما، جن کے رشتے آ چکے یا اللہ سادگی کے ساتھ گھر بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے، یا اللہ اگر ہم آپ کے نبی بننا چاہیں زبردستی اپنا بنا دیجئے، اے ربی معاف فرما دیجئے، یا کریم معاف فرما دیجئے، یا رحمان معاف فرما دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم معاف فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ اچھی اخلاق عطا فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، اخلاص عطا فرما، ریا سے بچا، تکبر سے بچا، جہاں سے بچا، یا اللہ پاک اور صاف رہنے کی توفیق عطا فرما، آنکھوں کی زنا سے بچا، دل کی زنا سے بچا، جسم کو ناپاک ہونے سے بھی بچا، یا اللہ قلب کو طہارت عطا فرما، پاکی عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی اپنی محبت، ایسا اپنا پیار عطا فرما کہ زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ تعالیٰ بغیر استحقاق کے اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں۔ یا اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما، گناہوں سے نفرت شدیدہ عطا فرما، پیشاب پخانے سے زیادہ نفرت گناہ سے عطا فرما، ایسا ایمان دے دے کہ جان دے دیں آپ کو ناراض نہ کریں۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے محروم نہ فرمانا، شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ اے رب کریم ایسے اخلاق، ایسا تقویٰ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا امتی آ رہا ہے۔ اے ربا بڑوں کی عزت اور ادب کی توفیق عطا فرما، اے رب کریم اچھے اخلاق عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، ادب عطا فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سب نعمتیں میں اپنے لیے مانگتا ہوں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، میرے دوست جو موجود ہیں موجود نہیں، خواتین جو موجود ہیں موجود نہیں، یا اللہ جو حضرات موجود ہیں جو موجود نہیں، یا اللہ تعالیٰ تمام مسلمان ہم سب کی اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو بغیر استحقاق کی سب نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے جھکنے سے بچا لیا۔ اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلانے سے بچا، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ مسجد اختر و غرفت السالکین کے ذرے ذرے میں تجلیات جذب کے میگنیٹ بھر دیجئے، مجھ سمیت جو بھی آوے محروم نہ جاوے، اور جہاں جہاں بیان سنا جاتا ہے یا اللہ وہاں بھی تجلیات جذب بھر دیں۔ جو بھی بہو بیٹیاں آتی ہیں چاہے کسی وجہ سے بھی آئیں، مجھ سمیت کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ حضرت والا کے درد دل کے نشر و اشاعت کے لیے غرفت السالکین اور مسجد اختر کو عالمی مرکز بنا۔ یا اللہ اس نشر و اشاعت کے لیے مجھے، میری اولاد، میرے گھر والے، یا اللہ میرے تمام احباب خصوصی ہم سب کو، ہماری اولاد اور قیامت تک کی ذریات کو حضرت کے درد دل کے نشر و اشاعت کے لیے بغیر استحقاق کے قبول فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے نشر و اشاعت کے لیے اور یہاں پر جتنے کام ہو رہے ہیں سب کے لیے خیر سے خزانے برسا دیجئے۔ یا اللہ دارالفتہ کے فیوز اور برکات کو پوری دنیا میں پھیلا۔ یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے حضرت کے درد دل کو، آؤ فغان کو سب عالمی زبانوں میں پوری دنیا میں پھیلا۔ یا اللہ تعالیٰ میرے پیارے بابا کو کروڑوں جانے عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے موجودہ مرشد حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانے عطا فرما، گلشن اختر بنوا دیں۔ یا اللہ جامع حکیم امت جب بنوا دیں، خوب حفیظ و فرقات کو پھیلا۔ یا اللہ وہاں مدن صاحب دامت برکاتہ کو کروڑوں جانے عطا فرما۔ یا اللہ وہاں ابراہیم صاحب کی والدہ کو بھی صحت عطا فرما۔ اے رب کریم علم کی دولت سے مالا مال فرما، اس پر عمل کرنے والا بنا۔
یا اللہ آپ نے بغیر مانگے اتنی نعمتیں دی ہیں، یا اللہ مانگنا نہیں آتا، بہت کی کمی ہے، بغیر مانگے سب نعمتیں عطا فرما۔ ساری دنیا کا دکڑا رو چکا فیروز، اور سب پر فضل کرنا ہے کام تیرا۔ اے رب کریم آج کے بعد میں بھی پکا عہد کرتا ہوں کہ جان دے دوں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہم سب آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا ایمان دے دیجئے کہ جان دے دیں، آپ کو ناراض نہ کریں۔ یا اللہ جن جن کا دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ جن خاندانوں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، کورٹ میں کیسز ہیں، یا اللہ سب جھگڑے مٹا دیجئے، آپس میں خوب محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے کسی کا محتاج نہ کر۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو درد دل عطا فرما، اشک باری یاری فداکاری تڑپتا ہوا دل عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ نے جو حضرت والا کو درد دل دیا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درد دل دیا، مرشدی دامت برکاتم جو درد دل دیا، اس میں ایک سے ذرہ عطا فرما۔ یا اللہ احباب مالیہ دعائیہ بدنیہ پر خاص 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 اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دین دنیا میں ہمارا ذرا ساتھ دیا ان کو اپنے شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، جنہوں نے میسج کیے ای میل کیے، یا اللہ تعالیٰ جن کے جواب دیے نہیں دیے، اے اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ حضرت والا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ان کے درجات لمحہ لمحہ بڑھا دیجیے۔ یا اللہ ان کے جو بھی رشتہ دار متعلقین خادم سب کی یا اللہ خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اچھے اخلاق عطا فرما، اس مسجد کو تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما، برما کے مسلمان شام اور مصر افغانستان کشمیر کے مسلمانوں پر فضل فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے چپے چپے کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاتمہ ایمان بنصیب فرما۔ آپ نے اتنے احسانات کیے ہیں، موت کے وقت سب سے بڑا احسان کے کلمے کے ساتھ نعت شریف گنگناتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آپ سے ملیں۔ یا اللہ میری عمر میں سب کی عمر میں برکت عطا فرما، 120 سال کی حیات خیر و عافیت کے ساتھ دینی خدمات کے ساتھ شرف قبولیت کے ساتھ عطا فرما، پوری دنیا کا سفر کروا دے بغیر استحقاق کے، گروہ عاشقہ عطا فرما۔ یا اللہ اس میں میری اولاد اور میرے گھر والے یعنی کہ میرے بھائی ان کی اولاد اور سب کو یا اللہ شامل فرما، غیر سے اس کے لیے خزانے برسا دیجیے، اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ جو آپ نے خواتین کے لیے پلاٹ عطا فرمایا ہے، جس طرح آپ نے بغیر استحقاق کے کس طرح انتظام کرا دیا، اس طرح جلد از جلد وہ بنوا بھی دیجیے، اس کے لیے یا اللہ غیب کے خزانے برسا دیجیے۔ یا اللہ عافیتوں کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیتوں کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیتوں کا معاملہ فرما، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، جو مانگا نعمتوں کو وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ایان میاں کو حذیفہ کے بیٹے کو صحت عطا فرما، اے رب کریم محمد معاویہ کو بھی صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں اور یہاں یا کہیں بھی جو مسلمان بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ نفس کی غلامی اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غلامی اللہ والوں کی غلامی نصیب فرما، اطاعت کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن بچیوں کے رشتے آ چکے ان کے بڑوں کے دل کو بدل کر سنت کے مطابق سادگی سے گھر بسانے کی توفیق عطا فرما، جن پر قرضہ ہے قرضے کی ادائیگی غیب سے فرما۔ یا اللہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما، جو وراثت نہیں دے رہے وراثت دینے کی توفیق عطا فرما، جو زکوٰۃ کا حساب نہیں نکالتے وراثت کا حساب نہیں نکالتے جس لین دین نہیں کرتے، یا اللہ مجھے اور سب کو ہدایت عطا فرما، دل بدل دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے دل بدل دے، غفلت میں ڈوبا ہوا دل ہے بدل دے، گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے دل بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما،
جو موجود ہے موجود نہیں، یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے۔ یا اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات رضی اللہ عنہن، یا اللہ اپنی رحمت سے امت کے ہر نباز کے صدقے، یا اللہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دعاؤں کو قبول فرما، ظہور فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد وسعنا پورا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا بنا۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ اس اسم اعظم کے صدقے جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما دیجیے۔ پرچیاں دے دیں، پہلے ہی کہہ دیا تھا جو پرچیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ اہلیہ کی ان کی طبیعت ناساز ہیں، اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ ان کے بتا دیجئے دعائیں کی ہیں، بہت فائدہ ہوا، اللہ دل میں اتار دے۔ عبد الباسط کون ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، وہ ایوب صاحب سے لے لیں پرچہ۔ روحانی فائدے کے ساتھ الحمدللہ علمی فائدہ بھی ہو رہا ہے، سب اللہ کی عطا ہے، میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، آج بیان سے بے حد فائدہ ہوا، یہ بھی سب اللہ کی عطا ہے۔ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب کو اللہ تعالیٰ کروڑوں جانیں عطا فرمائے، مولانا محمد احمد بھاول پوری کو اللہ کروڑوں جانیں عطا فرمائے، مولانا احسان الحق صاحب اور مولانا عبد الرحمان صاحب، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، سب بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پر قائم رکھے۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اور حضرت مولانا ارشد عبید صاحب اور ان کی اہلیہ کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد طیب صاحب فیصل آباد والے جامع امدادیہ کے اللہ ان کو بھی کروڑوں جانیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا جو کی حضرت نے سکھائی کہ اللہ دین دنیا میں جس نے ذرہ برابر بھی ہمارے پر مہربانی فرمائی کسی کو محروم نہ فرما۔ مولانا بلال اشرف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جزا عطا فرمائے۔ اور وسوسہ آتے رہے، فکر نہ کرو، پورے داڑھی کا جو طریقہ ہے سنت کا وضو کا وہ کر لو، وسوسہ آنے دو۔ کاشف سعید کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے بھائی۔ یہ سب خوشخبریاں ہیں اور بیداری کی اتباع میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ ان کے بائی پاس کے آپریشن کو کامیاب فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہلیہ مولانا محمد ہارون کو اللہ بغیر آپریشن کے شفا عطا فرمائے۔ کل کا بیان سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی لکھ لینا بھائی مولانا فاتح کے سب کو بھجوانے کے لیے اور میسج کے لیے، اللہ تعالیٰ خوب شفا عطا فرمائے۔ اور یہ کون ہے یہاں پر ذرا پوچھو، ذرا کاشف خلیل کہاں ہے؟ یہ ابھی کا بیان کسی کو اگر چاہیے ضروری مل سکتا ہے، لوڈ کرا سکتے ہیں ابھی، کاشف سے مل لیں بھائی۔ زوف سے عبد الرحمان اور ان کے والدین سب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ہر لمحے شکر انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کروں گا شہباز۔ یہ کہنا چاہیے جان لڑا کر، تاکہ ہمت آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ بھائی گھر سے غائب ہے، اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے اور غیب سے مدد فرما کے جلد پہنچا دے اللہ تعالیٰ۔ چترال میں زلزلہ آیا ہے، نقصان کوئی نہیں ہوا، اللہ مزید اپنی رحمت سے غیب سے مدد فرما دیں۔ 16 17 18 ملکوں سے بڑھ کر 21 ملکوں میں بیان سنا گیا آج۔ رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گردن کے قریب والی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، چلو اب شکر ادا کر کے دکھاؤ ذرا، جن کے لیے دعا کرو اس نعمت کا شکر ادا کر کے دکھاؤ، اللہ نے صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، طبیعت پہلے سے بہتر ہے، اللہ اور اچھی کر دے۔ ہم شیرہ اختر شیخ اللہ تعالیٰ اپنی شکر گزار بندی بنا دے، اللہ ہمیں بھی شکر گزار بنائے۔ سارا بیان میرے لیے تھا، میرے لیے بھی ہے بھائی،
اچھا بھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ ساتھ رکھے، ہمارا مرنا جینا اللہ ساتھ رکھے. عظیم الشان فائدہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کیفیت میرے دل میں اتار دے، آپ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے. بھائی یہ لے لیں، بس ایوب صاحب سے دستخط کرا لیا، باقی صبح مجھ سے کرا لیں.